بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کو اور اس کی تفسیر کو مکمل کیا۔ آج سے انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ اور اس کی تفسیر کو شروع کریں گے۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اسی نام سے حدیث اور صحابہ کے آثار میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس میں آیات کل 286 ہیں اور اس میں کلمات 6221 اور حروف 25500 ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نازل ہونا شروع ہوا، اور الگ الگ زمانوں میں الگ الگ آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ سود یعنی انٹرسٹ کے متعلق جو آیات ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں مکہ فتح ہونے کے بعد نازل ہوئی، اور اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ تو قرآن کریم کی بالکل آخری آیت ہے جو 10 ہجری میں ذی الحجہ کو منی کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور اس کے 80-90 دن بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی فضیلتیں یہ ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام شامل ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل یعنی جھوٹے لوگوں سے مراد جادوگر ہیں، اور مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ یعنی بلند اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نازل ہونے کے وقت 80 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام قرآن کی آیات میں سب سے زیادہ افضل ہے اور سب سے زیادہ باعزت ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس رات میں کوئی مصیبت، بیماری، رنج، غم، ہر وہ چیز جو اسے پسند نہ آئے پیش نہ آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی پاگل پر پڑھی جائیں تو اس کو فائدہ ہوگا۔ وہ 10 آیتیں ہیں، 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں، پھر آخر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ اس سورت کے مضامین یعنی اس کے ٹاپکس اور اس میں کیا کیا مسئلے ہیں، اس اعتبار سے بھی سورہ بقرہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا، اور 1000 ایسی چیزیں ہیں جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا گیا، اور 1000 حکمتیں ہیں یعنی وزڈمز ہیں، اور 1000 خبر یعنی بیان ہیں اور قصے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ سورہ فاتحہ حقیقت میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے بنیادی ٹاپکس 3 ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یعنی اس کا پورے عالم کو پالنے والا ہونے کا بیان، دوسرے اس کا عبادت کا مستحق ہونا، حقدار ہونا، اور اس کے سوا کسی کا عبادت کے لائق نہ ہونا،
تیسرا ہدایت کی طلب کرنا۔ سورہ فاتحہ کا آخری مضمون سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم کی یعنی ہدایت کی طلب تھی، اور حقیقت میں پورا قرآن بندے کی اس طلب اور درخواست کا جواب ہے کہ جو شخص صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ چاہتا ہے تو اسے وہ راستہ قرآن کریم ہی میں ملے گا۔ اس لیے فاتحہ کے بعد پہلی سورت سورہ بقرہ رکھی گئی، اور اس کو ذالک الکتاب سے شروع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جس صراط مستقیم کو تم ڈھونڈتے ہو تو وہ یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد اس سورت میں سب سے پہلے ایمان کے بنیادی اصول یعنی توحید، رسالت، آخرت، ان سب کا مختصر طور پر، اور آخر سورت میں ایمان مفصل یعنی ایمان کی تفصیل بیان فرما دی گئی، اور درمیان میں زندگی کے ہر میدان یعنی عبادت، لوگوں سے معاملات، لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جائے، اخلاق اور اپنے اندر اور باہر کو ٹھیک کرنا، ان سب چیزوں کے متعلق ہدایات اور ان کے بنیادی اصول اور ان کے ساتھ بہت سے دوسرے سب ٹاپکس اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب میں کچھ شک نہیں، اور یہ راستہ بتاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو کہ یقین کرتے ہیں ان چیزوں کا جن کو وہ دیکھتے نہیں، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا آپ کی طرف، اور اس پر جو کچھ نازل ہوا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی ہیں کامیابی کو پانے والے۔ الف لام میم، بہت سی صورتوں کے شروع میں کچھ حروف کو ملا کر ایک کلمہ لایا گیا ہے، جیسے الف لام میم، ہا میم، الف لام میم صاد، اور اس کی طرح اور۔ ان کو اصطلاح میں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حرف الگ الگ ساکن پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم۔ حروف مقطعہ جو صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان کے متعلق کچھ مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے راز ہیں، مگر جمہور صحابہ اور تابعین اور امت کے علماء کے نزدیک ترجیح اس بات کو دی گئی ہے کہ یہ حروف کچھ ایسی باتیں ہیں اور راز ہیں جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ایک راز کے طور پر دیا گیا ہو، لیکن اس کی تبلیغ سے آپ کو منع کر دیا گیا ہو، اپنی امت کو بتانے سے منع کر دیا گیا ہو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی کوئی بھی تفسیر یا ایکسپلینیشن کچھ بھی منقول یا نقل نہیں کی گئی۔ امام تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی کو لیا بھی ہے۔ ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ عامر شعبی، سفیان ثوری اور ایک جماعت محدثین کی یہ فرماتی ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص باتیں اور راز ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حروف مقطعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، اس لیے یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ہمارے لیے ان میں بحث اور باتیں کرنا بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا، پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے عظیم ثواب کی وجہ ہے۔ دوسرے، ان کو پڑھنے کے معنوی فائدے اور برکات ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہو مگر غیب میں وہ ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ تمام جمہور صحابہ کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں،
ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنی چاہیے، مگر معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑنا یہ ٹھیک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظ ذالک کسی دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ریب کے معنی ہیں شک اور شبہ کے، معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ یہاں پر دیکھا جائے تو اشارہ بعید یعنی دور کی چیز کی طرف اشارہ نہیں تھا، کیونکہ اسی قرآن کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور سامنے ہے، مگر دور کی طرف اشارہ کرنے سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی، یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب ہے جو اللہ تعالی نے قبول کیا، اور سیدھے راستے کی تفصیل ہے، اس کی تشریح ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی اور قرآن بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے۔ اور پھر اس کے متعلق ارشاد ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، کیونکہ کسی کلام میں شک اور شبہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ خود اس کلام میں غلطی ہو تو وہ کلام شک اور شبہ کا شکار ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ سمجھنے والے کی سمجھ میں غلطی ہو۔ اس صورت میں کلام میں شک و شبہ نہیں ہوتا، سمجھنے والے کی سمجھ میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے جس سے شبہ ہو جاتا ہے، جس کا ذکر خود قرآن کریم میں چند آیتوں کے بعد ان کنتم فی ریب میں آیا ہے۔ اس لیے ہزاروں کم سمجھ اور ٹیڑھی سمجھ رکھنے والوں کے شبہات اور ان کے اعتراض کے باوجود یہ کہنا صحیح ہے کہ اس کتاب میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی وہ خاص ہدایت جو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گی، وہ متقین یعنی پرہیزگاروں ہی کا حصہ ہے۔ اگرچہ قرآن کی ہدایت نہ صرف تمام انسانوں کے لیے بلکہ تمام عالم کے لیے عام ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تمام انسانوں کے لیے بلکہ تمام جانوروں وغیرہ کے لیے بھی عام ہے اور شامل ہے، دوسرا درجہ مومنین کے لیے خاص ہے، اور تیسرا درجہ اللہ کے قریب بندوں کے لیے خاص ہے۔ پھر اس کے درجات کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ قرآن کریم کے مختلف موقعوں پر کہیں ہدایت عامہ کا ذکر آیا ہے جو کہ کامن ہے، کہیں ہدایت خاصہ کا جو کہ ایک خاص ہدایت ہے، یا اللہ تعالی کی خاص ہدایت کا ذکر ہے، اس لیے پرہیزگاروں کو خاص کر دیا گیا۔ اس سے یہ ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے کہ ہدایت کی زیادہ ضرورت تو ان لوگوں کو ہے کہ جو کہ پرہیزگار نہیں، کیونکہ جو تحقیق بیان ہوئی اس سے معلوم ہو گیا کہ اس جگہ پرہیزگاروں کی خاصیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن غیر پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اس کے بعد کی 2 آیتوں میں پرہیزگاروں کی خاص صفات اور ان کی نشانیاں بیان کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ جماعت ہدایت پائی ہوئی جماعت ہے، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ جس کو سیدھا راستہ چاہیے اس جماعت میں شامل ہو جائے، ان کے ساتھ رہے، ان کے عقیدے اور ان کے نظریے اور ان کے اعمال اور ان کے اخلاق کو اپنا مقصد بنا لے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پرہیزگاروں کی خاص صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی لوگ ہیں ٹھیک راستے پر جو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے، اور یہی لوگ ہیں پورے کامیاب۔ پرہیزگاروں کی صفات جو ان 2 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان میں ایمان کی اجمالی یعنی مختصر تعریف ہے، اور اس کے بعد بنیادی اصول بھی آ گئے ہیں، اور نیک عمل کے بنیادی اصول بھی۔ اس لیے ان صفات کو ذرا غور سے اور کھول کر بیان کیا جانا ضروری ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین کرتے ہیں ان چیزوں پر جو انہوں نے دیکھی نہیں، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں پرہیزگاروں کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں: غیب پر ایمان،
نماز کو قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کے اندر ہی بہت سے اہم مسئلے آ گئے ہیں، ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ ایمان کی تعریف۔ ایمان کی ڈیفینیشن کو قرآن کریم نے یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا ہے۔ ایمان لفظ اور غیب کے معنی سمجھ لیے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لغت یعنی ڈکشنری میں کسی کی بات کو کسی کے یقین پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے وہ چیزیں جو ہم محسوس کر سکتے ہیں اور جو ہمیں دکھتی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کسی کی بات کی تصدیق کرنا اس کو ایمان نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا کالے کپڑے کو کالا بول رہا ہو اور دوسرا اس بات کو مان لے، تو اس بات مان لینے کو ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس مان لینے میں کہنے والے کے یقین کو کوئی داخلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مان لینا دیکھنے کی بنا پر ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کو بغیر دیکھے ہوئے محض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر اور ان پر یقین کرتے ہوئے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اور غیب ان چیزوں کو بولا جاتا ہے کہ جو نہ ہمیں دکھ سکتی ہو تاکہ ہم ان کو معلوم کر لیں، اور نہ انسان کے 5 سینسز اس کا پتہ لگا سکیں، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئیں، نہ کان سے سنائی دیں، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا کوئی پتہ چلے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ قرآن کریم میں غیب کے لفظ سے وہ تمام چیزیں مراد ہوتی ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم ہماری عقل سے اور ہمارے 5 سینسز کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات بھی آ جاتی ہیں، تقدیر کی باتیں بھی، جنت دوزخ کے حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء جو پہلے گزر چکے وہ بھی، جس کی تفصیل اسی سورہ بقرہ کے ختم پر آمن الرسول میں بیان کی گئی ہے۔ گویا یہاں ایمان مجمل کا بیان ہے اور آخری آیت میں ایمان مفصل کا۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یعنی غیب پر ایمان رکھنے کے معنی یہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور تعلیم لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ شرط یہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہونا یقینی طور پر ثابت ہو۔ جمہور علماء کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صرف کسی چیز کو جان لینا ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے تو وہ تو ابلیس اور شیطان اور بہت سے کافر یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، اور ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین تھا، مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں۔ دوسرا مسئلہ نماز قائم کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو ہر طرح سے اور ہر حیثیت سے ٹھیک کرنے کا نام اس کو قائم کرنا ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، تمام واجبات، تمام مستحبات اور پھر ان پر دوام یعنی ہمیشہ اور ان کو لازمی طور پر کرنا، یہ سب نماز کو قائم کرنے کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں ہے، بلکہ فرض اور واجب اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ پورے ٹاپک کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی شریعت کے قاعدوں کے مطابق کرتے ہیں اور ان کے پورے آداب بھی پورے کرتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے۔ اس میں بھی صحیح بات جس کو مفسرین نے اختیار فرمایا ہے اور لیا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ اس میں داخل ہے جو اللہ کے راستے میں کیا جائے، چاہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہو یا دوسرے صدقات یا نفلی صدقہ اور خیرات، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں خرچ کرنے کا لفظ استعمال ہوا ہے عام طور پر نفلی صدقوں میں یا عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے عام طور پر زکوٰۃ ہی کا لفظ آیا ہے۔
اس مختصر سے جملے میں یعنی مما رزقناہم پر غور کیا جائے تو ایک طرف یہ لفظ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ایک طاقتور حوصلہ انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب خدا ہی کا دیا ہوا ہے اور اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر دیں تو یہ بات حق ہوگی اور اپنی جگہ پر ہوگی، اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں۔ اس پر اور اضافہ لفظ مما نے کر دیا، جس کی معنی یہ ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی پورا خرچ نہیں کرنا بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا ہے۔ یہاں پرہیزگاروں کی صفات کا بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے ایمان بالغیب یعنی غیب پر ایمان کا ذکر فرمایا گیا، پھر نماز کو قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ایمان کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے کہ وہی سب سے اصل چیز ہے، اور سارے اعمال کا قبول ہونا یا نہ ہونا یہ تمام چیزیں ایمان پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ لیکن جب ایمان کے ساتھ اعمال کا بیان کیا جائے تو ان کی فہرست اور لسٹ بہت لمبی اور فرائض اور واجبات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں صرف 2 عمل یعنی نماز اور مال خرچ کرنے کو ہی کافی کیوں سمجھ لیا گیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس میں غالباً اسی طرف اشارہ ہے کہ جتنے اعمال انسان پر فرض یا واجب ہیں ان کا تعلق یا تو انسان کی ذات اور بدن سے ہے یا اس کے مال سے۔ بدنی اور ذاتی عبادت میں سب سے اہم نماز ہے، اس کے ذکر کو کافی سمجھا گیا، اور مالی یعنی مال کی عبادت میں سب کی سب لفظ انفاق یعنی خرچ کرنے میں داخل ہے۔ اس لیے در حقیقت یہ تنہا 2 اعمال کا ذکر نہیں بلکہ تمام اعمال اور عبادت اس کے انڈر میں آ گئی، اور پوری آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں جن کا ایمان بھی مکمل ہے اور عمل بھی، اور ایمان اور عمل کو اکٹھا کرنے کے بعد اس چیز کا نام ہی اسلام ہے۔ گویا اس آیت میں ایمان کی مکمل ڈیفینیشن کے ساتھ اسلام کے مفہوم کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ اس لیے یہاں پر مناسب یہ ہے کہ ہم ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے اس چیز کو جان لیتے ہیں۔ لغت میں یعنی ڈکشنری میں ایمان کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، کسی چیز کو مان لینے کا، اور اسلام فرما برداری اور اطاعت کا۔ ایمان کی جگہ دل ہے اور اسلام کی جگہ ہمارا دل اور ہمارا پورا جسم ہے، لیکن شریعت میں ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے کوئی بھی معتبر چیز نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محض دل میں تصدیق کر لینا، ان کو مان لینا، شریعت میں اس وقت تک معتبر نہیں جب تک اپنی زبان سے اس تصدیق کا اظہار نہ کرے اور اطاعت اور فرما برداری کا اقرار نہ کرے۔ اسی طرح زبان سے تصدیق کا اظہار یا فرما برداری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں جب تک دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ڈکشنری کے اعتبار سے ایمان اور اسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، اور قرآن اور حدیث میں اسی ڈکشنری کے مفہوم کی بنا پر ایمان اور اسلام میں فرق کیا گیا ہے، مگر شریعت میں ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں۔ جب اسلام کے ساتھ یعنی ظاہری اقرار اور فرما برداری کے ساتھ دل میں ایمان نہ ہو تو اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق یعنی منافقت کا نام دیا گیا ہے، اور اس کو کھلے کفر سے زیادہ برا کہا گیا ہے اور زیادہ بڑا جرم ٹھہرایا گیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں رہیں گے۔ اسی طرح ایمان یعنی دل سے قبول کر لینے کے ساتھ اگر زبان سے اقرار نہ کیا ہو اور فرما برداری نہ ہو تو اس کو بھی قرآنی آیات میں کفر ہی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ ہونے کو ایسی یقینی طور پر جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یعنی یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں
حالانکہ ان کے دلوں میں ہماری آیات کا یقین مکمل ہے اور ان کی یہ حرکت صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی پرہیزگار لوگ ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں پرہیزگاروں کی باقی صفات کا بیان ہے، جس میں غیب پر ایمان کی کچھ تفصیل اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومن اور پرہیزگار دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو پہلے مشرک تھے پھر اسلام لے آئے، اور دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلی آیت میں پہلے طبقے کا ذکر ہے اور اس آیت میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے، اس لیے اس آیت میں قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانے کو فرمایا گیا ہے۔ ایک پچھلی کتابوں کے زمانے میں ان پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب ملے گا، دوسرے قرآن کے زمانے میں قرآن پر ایمان لانے کا اور عمل کرنے کا ثواب۔ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ تعالی نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ سب حق ہے اور سچ ہے، اور اس زمانے میں اسی پر عمل کرنا ضروری تھا، مگر قرآن نازل ہونے کے بعد چونکہ پچھلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، تو اب عمل صرف قرآن ہی پر ہوگا۔ ختم نبوت یعنی نبوت کے ختم ہو جانے کی ایک واضح دلیل بھی یہاں موجود ہے۔ آیت کے اس بیان سے ایک اہم اصول سامنے آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی وحی آخری وحی، کیونکہ اگر قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی بھی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا، اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا ذکر بھی ضروری ہوتا، بلکہ اس کی ضرورت زیادہ تھی، کیونکہ تورات اور انجیل اور تمام پہلی کتابوں پر ایمان لانا تو پہلے سے جاری اور معلوم تھا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کا سلسلہ اور نبوت جاری ہوتی تو ضرورت اس کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا جاتا جو بعد میں آنے والے ہوں، تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ مگر قرآن نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا۔ بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا کہیں بھی کوئی بھی ذکر نہیں۔ پھر صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون، یہ ٹاپک اول سے آخر تک مختلف مقامات میں 40-50 آیتوں میں آیا ہے۔ سب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء، پہلی وحی، پہلی کتابوں کا ذکر ہے۔ کسی ایک آیت میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی یا نبی آنے والا ہے جس پر ایمان لانا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اگرچہ غیب پر ایمان لانے کے لفظ میں آ چکا تھا، مگر اللہ تعالی کی طرف سے اس کو پھر سے زیادہ وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا، کیونکہ اسلامی عقیدوں میں یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ کر دی، اور جس نے آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق اور اعمال میں اور پھر دنیا کی سیاست میں بھی دنیا کی تمام قوموں کے مقابلے میں ایک ممتاز مقام عطا کیا، اور جو عقیدہ توحید اور رسالت کی طرح تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام شریعتوں میں ایک جیسا پایا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی اور اس دنیا کے عیش و عشرت ہی ان کا مقصد ہو، اسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی اور اعمال کے حساب اور کتاب اور بدلے کو وہ نہیں مانتے۔ وہ جب جھوٹ، سچ اور حلال اور حرام کے فرق کو اپنے عیش اور عشرت میں دخل دیتے ہوا دیکھیں گے تو ان چیزوں کے فرق کو بھول جانے میں ان کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔
حکومت کے بنائے ہوئے قانون کبھی بھی ایسے لوگوں کو جرم کرنے سے نہیں روک سکتی، اور ان کے اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے یہ قانون کافی نہیں۔ وہ مجرم جسے جرم کی عادت ہو تو وہ ان سزاؤں کا عادی ہو جاتا ہے۔ کوئی شریف انسان اگر ان سزاؤں کے خوف سے اپنی خواہشوں کو چھوڑ بھی دے تو وہ اس کو اسی حد تک چھوڑے گا جس حد تک اسے حکومت کی پکڑ کا ڈر ہو، تنہائیوں میں اور چھپتے ہوئے ان طریقوں پر جہاں حکومت اور اس کے قانون کی پہنچ نہ ہو۔ اسے کون مجبور کر سکتا ہے کہ اپنی عیش اور عشرت اور خواہش کو چھوڑ کر پابندیوں کا طوق اپنے گلے میں ڈال لے؟ ہاں، وہ صرف عقیدہ آخرت ہے، یعنی آخرت کا یقین اور اللہ کا خوف ہی ہے جس کی وجہ سے انسان سامنے سے اور اندر سے، یعنی سب کے سامنے اور تنہائی میں ایک سا رہتا ہے۔ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور ان پر پہرا لگا دینے سے اور رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی لکھنے والا میرے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ یہی وہ یقین تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے شروعاتی دور میں ایسا پاک باز معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر، چال چلن دیکھ کر لوگ دل اور جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اس آیت بالآخرتی کے ساتھ یؤمنون نہیں بلکہ یوقنون استعمال فرمایا گیا ہے، کیونکہ ایمان کا مقابلہ جھٹلا دینا ہے اور ایقان کا مقابلہ شک ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی کو صرف مان لینا مقصد نہیں ہے، اس سے مقصد پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ پرہیزگاروں کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب، پھر جزا اور سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ وہ شخص جو دوسروں کا حق چھین لے اور غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے لڑتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف حرام مال کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے، یا دنیا کے ذلیل مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کے خلاف چیزیں استعمال کر رہا ہے، وہ 1000 بار آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرے اور ظاہری طور پر شریعت میں لوگ اس کو مومن کہیں، لیکن قرآن جس یقین کا مطالبہ کر رہا ہے وہ اس کے پاس نہیں، اور یہی یقین انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے۔ اسی کے نتیجے میں پرہیزگاروں کو ہدایت اور کامیابی کا وہ انعام دیا گیا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی 5ویں آیت میں ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی بس یہی لوگ ہیں ٹھیک راستے پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔